ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 40,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران 800 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس 40,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے، موڈیز کے حوالے سے جس طریقے سے آیا پاکستان کا جو ہے وہ درجہ برقرار رکھا گیا ہے اور معاشی جو اشاریے ہیں ان میں بہتری کا کہا گیا، اور سٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے تو مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ کس طریقے سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا جو ہے کنٹرول کر لیا گیا ہے حکومت کی جانب سے؟ کیا حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے عمل کی جانب چل پڑی ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے لیے باعث اطمینان ہے کہ مودی نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ہے IMF کا قرضہ جو 3 جولائی 2019 کو منظور ہوا تھا، اور اس کا بنیادی نقطہ ہوتا ہے IMF کا معیشت کو استحکام دیں، گروتھ بعد میں ہوتی رہے گی۔ تو ہماری معیشت اس لحاظ سے مستحکم ہوئی ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، ہمارا تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، ہماری اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہیں وہ مستحکم ہو گئے ہیں، اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ استحکام ہے۔ ان سب چیزوں سے جو مارکیٹ سینٹیمنٹس بہتر ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ لیکن اب بھی جو پچھلا ہائیسٹ تھا وہ 53,000 پوائنٹس تھا، ابھی ہم 40,000 پر ہیں، یعنی اس سے خاصا نیچے۔ مگر ایک ہی اصل میں کمزوری 2 ہیں جن کی طرف اب حکومت کو توجہ دینی ہوگی۔ یہ جو وہ ایک پہلی چیز کہ برآمدات ہماری نہیں بڑھ رہی ہیں، ہماری امپورٹس کم ہوئی ہیں اور ہماری ریمیٹنسز بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ امپروو ہوا ہے۔ پائیدار بہتری، لوگوں کا روزگار، یہ ساری چیزیں آئیں گی برآمدات بڑھنے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اب فوکس برآمدات بڑھانے پر اور معیشت کی شرح نمو تیز کرنے پر ہونی چاہیے، جس سے کہ ثمرات جو ہیں وہ عوام کو منتقل ہوں گے۔ سر یہ کہیے گا، گروتھ کی آپ نے بات کی ہے تو گروتھ ہوتی رہے گی، تو اب گروتھ کے لیے کیا کرنا ہوگا، یا پھر اب آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پر بھی بہتری آئے گی؟ نہیں، دیکھیے یہ جو بہتری آئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں، یہ بنیادی طور پر گروتھ کو کم کر کے آئی ہے، گروتھ کو سست کر کے آئی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جو IMF کا پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ معیشت کو استحکام دیں اور معیشت کی شرح نمو کو فی الحال قربان ہونے دیں، اس کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے معیشت کو اسٹیبلائز کر لیں۔ وہ اسٹیج جو ہے آیا ضرور ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان کی بات ہے، مگر جو پریشانی ہے وہ یہ کہ برآمدات نہیں بڑھی ہیں، ہم نے امپورٹس کو کم کیا ہے، اور بعض اوقات امپورٹس کو کم کرنے سے، مشینری کی امپورٹس کم کرنے سے یہ ہوا کہ معیشت کی شرح نمو سست ہو گئی اور روزگار کے مواقع میسر نہیں آئے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اس پر گورنمنٹ کے لیے موقع ہے کہ جو حکمت عملی بنائے اس میں برآمدات میں اضافہ نمبر 1، اور معیشت کی شرح نمو کو تیز کرنا تاکہ روزگار ملے، اور جو ٹیکسوں کے نظام میں ذرا بہتری لائیں، کیونکہ افراط زر بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمیں ان کو ورثے میں ملا تھا 3.9%، اب یہ 11.4 ہے، تو عوام جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو یہ جو اب فیز حکومت کے لیے موقع ہے، افراط زر کو کم کریں، معیشت کی شرح نمو کو بڑھائیں اور برآمدات کو بڑھائیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو یہ بہتری کوئی بہت زیادہ پائیدار نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا۔ شاہد حسن صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔